أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير المتاع الدنيا الامرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج ہمارے کچھ دوست احباب کے مشورے پر نکاح کے موضوع پر گفتگو ہم کریں گے۔ نکاح کی اہمیت کیا ہے، نکاح کے مقاصد کیا ہیں، اور نکاح کی فضیلت کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں۔ لیکن موضوع تک پہنچنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اس تمہید کے بعد حکم نکاح کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں خیر و شر کا ایک نظام ہے۔ اس کائنات میں ایک خیر ہے، ایک شر ہے۔ یہ نظام ہر جگہ نظر آتا ہے۔ خیر سے مراد بلائی ہے، اچھائی ہے، شر سے مراد برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خیر شر کے نظام میں کچھ مخلوقات کی ایسے وابستگی کی ہے، کچھ مخلوقات کا تعلق خیر سے ہے، اللہ کے کچھ مخلوقات کا تعلق شر سے ہے۔ خیر والے مخلوقات میں اللہ کے فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کے فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ کے فرشتے انسانوں کے ساتھ بھی ہمیشہ بھلائی ہی کرتے ہیں۔ فرشتوں کے جو مزاج، ان کی فطرت ہے، وہ خیر ہی خیر ہے۔ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے کرتے ہیں، میرے لیے کرتے ہیں، امت کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے صبح کے درس میں آپ سن چکے ہیں، فرشتے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں مومنین کے لیے۔ تو ان کے مزاج میں خیر ہی خیر، فرشتے جہاں بھی جائیں گے ان کی وجہ سے خیر پھیلے گی، ان کی وجہ سے خیر کی باتیں ہوں گی، ان کی وجہ سے بلائی پھیلے گی۔ شیاطین کا تعلق شر سے ہے، اس لیے ابلیس اور شیطان شر کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب میں اور آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور انسان کو پیدا اللہ نے کیا، تو انسان کی وجہ سے اللہ نے شیطان کو اپنے بارگاہ سے نکال دیا۔ تو اس نے اللہ کی عزت کی، اللہ کے جلال کی قسم کھا کے الگ ہوا، اللہ سے مہلت لے کر کہ میں ایک بھی انسان کو اس جنت میں آنے نہیں دوں گا۔
اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی مہلت کو قبول کر کے فرمایا کہ جو تمہاری پیروی کریں گے میں تمہارے اور تمہاری پیروی کرنے والوں کو جہنم میں پہنچا دوں گا، ہاں میرے مخلص بندے کبھی بھی تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، میرے مخلص بندے کبھی بھی تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو شیطان کے وجود کے اندر شر ہی شر ہے۔ امت مسلمہ کو یہ حکم ہے کہ اگر شیطان کسی کو نیکی کا بھی حکم کرے وہ نہ کرے، اس کی نیکی میں بھی کوئی چال ہوتی ہے۔ اور پھر اس خیر شر کے نظام میں فرشتے بلائی کی دعوت دیتے ہیں، بلائی کو پھیلاتے ہیں، بلائی کے لیے کام کرتے ہیں، اور شیطان اس شر کے ذریعے دشمنی پیدا کرتا ہے، رشتوں کو توڑ دیتا ہے، خاندانوں کو آپس میں تفریق پیدا کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جو نا جدائی ڈالتا ہے۔ اسی لیے جو نا جس گھر میں کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے اس گھر میں جو شیطان آ کے طلاق کروا دیتا ہے اس شیطان کی بڑے شیطان کے ہاں بڑی عزت ہے۔ تو شیطان ایک برائی، ایک شر کی نشانی، اور اس شر کی نشانی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ شر کو پھیلاتا ہے، رشتے کو توڑ دیتا ہے، جوڑ کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نیک فرشتوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اور آپ لڑے نہ، میں اور آپ محبت کرنے والے بنیں، خاندانوں میں محبت ہو، مسلمانوں میں محبت ہو، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہیں۔ انبیاء علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں جیسے فرشتوں کی زندگی ہے۔ اب جب خاندانوں کے اندر جوڑ کی جگہ توڑ پیدا ہو جائے، محبت کی جگہ نفرت پیدا ہو جائے، یہ خاندان ایک دوسرے کے بغض کینہ میں مبتلا ہو کر دشمنی پر اتر آئیں، تو ان کو جوڑنے کے لیے اللہ کا ایک خاص حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنین کو، قرآن کے ماننے والوں کو، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو نکاح کا حکم دیا ہے۔ نکاح خاندانوں کو جوڑنے کے لیے، ایک مرد اور ایک عورت کو جوڑنے کے لیے، ان کے آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 11 شادیاں کی، اللہ کے حکم سے کی، اپنی مرضی سے نہیں، کیونکہ 11 کی عادت پوری ہوئی نا، اللہ نے آگے فرمایا کہ نہیں میرے نبی اب آپ کے لیے کوئی عورت حلال نہیں، لونڈیوں کے علاوہ کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم سے ہوا۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے ان خواتین کا تعلق مختلف قبیلے سے ہے۔ ان میں ایک خاتون حضرت صفیہ بن حی، یہ یہودی سردار کی بیٹی تھی، قیدی بن کر آئی، نبی علیہ السلام نے اس کو ایمان لانے کے بعد اپنے نکاح میں لیا، فرمایا کہ اس کی وجہ سے یہودیوں کے اندر اسلام پھیلے گا، اس کے اندر فلاں قبیلے کے اندر دشمنی کم ہو جائے گی، وہ اسلام کی بات کو سننے لگیں گے۔ تو نکاح کا ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے؟ اس کے اندر جوڑ پیدا کر دیتا ہے، نکاح جوڑ پیدا کر دیتا ہے، اور یہ جوڑ اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں جب انسان اللہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، جب انسان اللہ سے دور ہوتے ہیں، انبیاء کے دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ انبیاء انسانوں کو، بگڑے ہوئے انسانوں کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں، اسی لیے تو وہ نبی اور رسول ہیں، اسی لیے تو ان کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ایک بہت بڑی عالمگیر نبوت اور رسالت لے کر آئے، عالمگیر شریعت لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی، تمہارے نبی کی سنت ہے نکاح۔ ایک روایت آتی ہے مشکات المصابیح میں ترمذی کے حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو، مسواک، شرم و حیا اور نکاح، فرمایا کہ یہ تمام نبیوں کی مشترکہ پسندیدہ کام ہے۔
خوشبو، مسواک، شرم و حیا کی زندگی، اور پھر نکاح کرنا. میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کی سب سے پسندیدہ امور ہے. ایک لمبی حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے ان کے پسندیدہ چیزیں پوچھنے کے بعد، جبریل سے پوچھنے کے بعد، جب نبی علیہ السلام کی باری آئی تو فرمانے لگے کہ وَحُبِّبَ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث، تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الامرأۃ الصالحہ، اگر اللہ کسی کو نیک صالح بیوی عطا کرے، یہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ مجھے پسندیدہ نعمت ہے. اور نکاح کا جو بنیادی 4 مقاصد ہیں حضرت جی، وہ اتنے ہمارے معاشرے کے لیے اہم ہیں کہ ہماری سوچ بہانے کون سے تھے، اتنی اہمیت اللہ نے ان کی بنائی ہے. یاد رکھیں، میرے اور آپ کی سب سے زیادہ ضروری چیز ہماری شرم و حیا کی حفاظت ہے، اور شرم و حیا اخلاقیات کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو نکاح کا حکم دے کر ان کی شرم و حیا کی حفاظت کی ہے. اس لیے کتاب النکاح کی پہلی روایت مشکات شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، یا ایھا الشاب، اے نوجوانوں، من یستطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کرنے پر قادر ہے وہ نکاح کرے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، حضور نے خود فرمایا کہ بھئی جب تم نکاح کرو گے تو تمہاری آنکھوں میں حیا پیدا ہو جائے گی. اگر تم نکاح کرو گے تو تمہاری شرمگاہیں بدکاری میں ملوث ہونے سے محفوظ رہیں گے. فرمایا کہ اگر کسی کو نکاح کرنے کی استطاعت و طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، نکاح نہیں کر سکتا. میرے اور آپ کے پیارے نبی نے علیہ بالصوم فرمایا کہ وہ روزہ رکھے. جس انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اور کوئی مسائل ہے جس وجہ سے وہ نکاح کو اختیار نہیں کر سکتا، فرمایا کہ وہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھے. روزہ رکھنے کی وجہ سے جسمانی جنسی خواہشات کمزور پڑ جاتے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی روایت نقل کی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الدنیا کلھا متاع، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے دنیا میں فائدے بھی ہیں. فرمایا کہ وخیر المتاع الدنیا الامرأۃ الصالحہ، اگر کسی کو نیک صالح عورت ملے، فرمایا کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین فائدے کی چیز ہے. تو میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے نکاح کو دوسری قوموں کی طرح صرف جنسیت کے لیے نہیں، شہوت رانی کے لیے نہیں، مسلمانوں کا نکاح ان کے نبی کی سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے. اللہ نے سورۃ النور میں فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، لوگوں جن بچیوں کی ابھی تک نکاح نہیں ہوا ہے تم ان کے نکاح کراؤ. اللہ نے نکاح کرانے کا حکم دیا ہے. اللہ سورہ نور مدنی سورت ہے، سورہ نور آخری سورتوں میں سے ہے. اللہ نے اس میں کیا فرمایا، جن بچیوں کا ابھی تک نکاح نہیں ہے تو تم امیر لوگ، تم معاشرے کے بااثر لوگ، تم حکومت والے، تم جو دنیا کی طاقت رکھنے والے لوگ، ایسے غریب بچیوں کے نکاح کا انتظام کرو. فرمایا کہ اگر وہ فقیر ہیں، اگر وہ فقیر ہیں، یغنیہم اللہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے نکاح کی برکت سے غنی کر دے گا. فضیلت اہمیت ہے. لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے اس عظیم عبادت والے کام کو رسم بنا کے رکھ دیا. ہم نے اس عظیم اللہ اور اللہ کے نبی کی پسندیدہ حکم کو اتنے رسومات کے اندر لپیٹ دیا کہ اب ایک جوان کے پاس ٹھیک ٹھاک صلاحیت ہونے کے باوجود بھی
بھی وہ نکاح سے ڈرتا ہے؟ اسلام کا جو نکاح ہے وہ سب سے آسان ترین عمل ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ نکاح ہے جس میں سب سے زیادہ آسانیاں لوگوں نے پیدا کی ہو. نکاح میں آسانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے اس کے اندر باہر اور مالدار خاتون ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح سے اتنے خوش ہوئی کہنے لگے ابو طالب سے اجازت ہو تو محمد کا ولیمہ میں دوں. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا. حضرت ابو طالب نے حضور کی طرف دیکھا. آپ سے سر نے فرمایا کہ چچا جان جیسے آپ کہیں گے مجھے قبول ہے. فرمایا کہ بیٹی آپ کی طرف آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا دعوت ولیمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی طرف سے کھانا دیا اور پورے مکہ والوں کو 7 دن تک کھلایا. کیا کیا؟ 7 دن تک کھلاتے رہے. اس کو پتا ہے جو میرے حصے میں آیا کائنات کا شہزادہ میرے حصے میں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی بااثر خاتون کمزور مرد کے ساتھ نکاح کرے مالی طور پر اس کی دعوت ولیمہ کرا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر دعوت ولیمہ نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں. لیکن یہاں ایک چیز انتہائی خطرناک ہے اور بلکہ ہمیں شرم آتی ہے یار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت علی کے گھر چھوڑ کر نکاح کے بعد چھوڑنے کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک چادر، ایک تکیہ، ایک پانی کا برتن، چند معمولی چیزیں جو گھر کی ضروریات زندگی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتظام کر کے گھر پہنچایا. یہ جہیز دینا ہر باپ کے لیے پسندیدہ اور محمود ہے. اگر آپ اپنی بچی کو اپنی حیثیت سے جہیز دے دیتے ہیں خدا کی قسم بالکل جائز ہے. اللہ نے حیثیت دی ہے بہترین جہیز دے دے اور دے دے. بچی کو خوش کر کے گھر سے نکالیں. والدین امیر ہیں اپنے حساب سے دے دیں، غریب ہیں اپنے حساب، لیکن بینک سے قرضہ لے کر نہیں، سودی کاروبار نہیں. نکاح کی برکت ختم ہو جائے گی. نکاح کے اندر آسانی پیدا کرو، برکتوں سے اللہ مالامال کریں گے. جب نکاح کے اندر آپ ان خرافات کو شامل کریں گے، مختلف قسم کے رسومات کی پیروی میں سود پر قرضہ لے کر کسی سے قرضہ لے کر آپ انتظام کریں گے، وہ ناپسندیدہ ہے. باپ سے جتنا ہو سکتا ہے اپنی بیٹی کو جہیز دے، جائز ہے، پسندیدہ ہے. لیکن مجھے دکھ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے لڑکے کی طرف سے باقاعدہ ایک لسٹ دے دیتے ہیں کہ ہمارے لیے گاڑی ہو منگنی میں، یہ گاڑی ہو رخصتی میں، اور یہ فریج ہو، یہ فریزر ہو، یہ ایئر کنڈیشن، یہ فلاں وہ فلاں، یہ چیزیں ایک لمحے لسٹ پکڑا دیتے ہیں باپ کو. اور آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا نہیں، آپ نے سوچا بھی نہیں، آپ لوگوں نے اس کو دریافت بھی نہیں کیا. اس طرح کا جہیز اگر کسی نے مانگا اور ایک بندہ نے مجبور ہو تو اس کو دیا، خدا کی قسم اس گاڑی میں بیٹھنا بھی حرام ہے، اس فریزر کے اندر پانی پینا بھی حرام ہے، اس ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوا میں سونا بھی حرام ہے، کیونکہ آپ نے جبر کر کے، اکراہ کر کے، ظلم کر کے، زیادتی کر کے بندے کو پریشرائز کر کے گھر کو لایا ہے. باپ نے جتنا دیا میرے نبی نے اس کو سنت قرار دیا، لیکن لڑکے کی طرف سے جو یہاں ایکسٹرا مطالبہ ہوا ہے اس کی پورے قرآن میں، حدیث کی 10 مشہور کتابوں میں کہیں کوئی ذکر تک نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا رشتہ مانگا، لسٹ اس کے گھر بھیجے. عثمان غنی امیر ترین آدمی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ رشتہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
انسان کو کوئی لسٹ پکڑائی؟ یہ جہالت ہے، یہ آپ کی طرف سے، خاندان کی طرف سے جہالت کی انتہا ہے۔ میرے بزرگوں ناراض نہ ہو جائیں، ایک میرے ملنے والا اتنی بڑی داڑھی اس کی، میں اس کو فرشتہ سمجھتا تھا، خدا کی قسم میں اس کو سب سے نیک آدمی سمجھتا تھا، اس ایریے کا نام نہیں ہوگا، آپ اس کو جانتے ہیں۔ بیٹے کی شادی پر کہنے لگے مولانا صاحب آج میرے بچے کی جو نا منگنی طے ہو رہی ہے، آپ آئیں۔ میں نے کہا میں نہیں آ سکتا، میں نہیں گیا۔ لیکن جب میں مسجد میں دیکھا وہ لڑکا مجھے مسجد میں ملا، نئی گاڑی میں بیٹھا تھا، میں نے کہا یہ گاڑی کہاں سے آئی؟ کہ منگنی میں سسر نے دیا۔ کیا کیا؟ منگنی میں سسر نے دیا۔ میری طبیعت خراب ہو گئی، میں نے کہا یہ بندہ صحیح نہیں۔ مہینے کے بعد یا 1.5 مہینے کے بعد ولیمہ، ڈیفنس کے بہت بڑے شادی حال میں ولیمہ تازہ جی، میں مجبوراً گیا، اور دوست ہے وہ لڑکے بھی میرا دوست ہے، اس کے بعد سب بڑے محترم آدمی، ہم ادھر گئے، مہنگی ترین گاڑی بھائی، بالکل 0 میٹر گاڑی سفید کلر کی کھڑی ہے۔ اس کا باپ کہنے لگے مولانا صاحب میرے بچے کو سسرال کی طرف سے یہ گاڑی ملی ہے۔ کیا ملی؟ میں نے کہا ایسا معاف کرے، میں تو بڑا دھوکہ کھایا تمہاری گاڑی کی وجہ سے۔ یہ چیزیں حرام ہیں، اس گاڑی میں بیٹھنا اس گھر میں کسی کے لیے جائز نہیں، اس کے شوہر کے لیے بھی جائز نہیں، یاد رکھنا۔ اگر اس نے مانگ کر لیا، مسلمان نہیں ہیں ہم، کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر اس کی وجہ سے ساتھ میں جو غریب لوگ ہیں ان کی بچیوں کا نکاح بند ہو گیا، کیونکہ وہ نہ گاڑی دے سکتے ہیں، نہ جو نہ بائک دے سکتے ہیں، نہ ایکسٹرا جو نہ جہیز دے سکتے ہیں۔ ان کی بچی گھر میں ہمارے اس رسم کی وجہ سے، ہماری اس جہالت کی وجہ سے، ہمارے اس بے دینی کی وجہ سے اس بچی کو جو نا بھائی ہماری وجہ سے وہ نکاح اس کا رک گیا، اور وہ گھر میں بیٹھی بیٹھی جو نا بھائی بوڑھی ہو گئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا تھا نسل باقی رہے آپ کی، اللہ نے نکاح کا حکم دیا آپ کا خاندان بنے۔ عورت کی پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ انسانی نسل پھیلے، انسانی نسل پھیل جائے، پھول جائے۔ آج جو نا بھائی ان رسومات کی وجہ سے نکاح کا دروازہ بند ہو رہا ہے، اور اس میں نقصان کیا ہوا؟ شرم حیا کو تباہ کرنے والے ادارے کھل گئے، اور جہاں جا کے جو نا بھائی پھر سب کچھ جو نا بھائی شرم حیا کے جنازے نکال دیا۔ اس لیے جو نا بھائی اس کی ضرورت ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، اور جب اس طرح ہو جائے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے یار۔ خاندانی جو رسوم و رواج ہیں، خاندانی جو جناب معاملات ہیں ان کو ختم کرو۔ آپ کا میرا خاندان اسلام سے زیادہ اونچا نہیں ہے، آپ کا میرا خاندان حضور کی سنت سے اونچا نہیں ہے، آپ کا میرا خاندان اللہ کے حکم سے اونچا نہیں ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں تو ہمارا نکاح جو ہمارا پرسنل مسئلہ ہے، ہمارا نکاح ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، ہمارا نکاح ہمارا پرسنل مسئلہ ہے، ہم اس مسئلے کو شریعت کے مطابق پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ اور جن نوجوانوں کا نکاح ہونا ہے آپ سے کہتا ہوں بچوں خدا کے لیے جہیز کا مطالبہ نہ کریں۔ آپ کو اس بندے نے شرم و حیا کے ساتھ پال کر اپنی بیٹی عطا کرتا ہے، یہ کم ہے؟ اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے دیا، یہ کم ہے؟ اور اس کی وجہ سے آپ کی نسل باقی رہے گی، یہ کم ہے؟ آپ کے لیے بیٹے اور بیٹی اس کے بعد آئیں گے، یہ کم ہے؟ آپ کا نام لیوا اس کے خاندان کے ساتھ جڑ جائیں گے، یہ کم ہے؟ ہم نے جو نا لڑکی سے زیادہ جہیز پر نظر کر کے لسٹ پکڑا دیتے ہیں کہ یہ ہو تو ہم بچی کو جو نا قبول کریں گے ورنہ نہیں۔ ایک تیسری چیز بتا کے بات ختم کرتا ہوں، تھوڑی سی بات 1 منٹ اوپر ہو گئی، بہت اہم بات۔ بعض مرتبہ آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں، اور صاحب جی ہم آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ کہنا جائز نہیں۔ تم کو مطلب بیٹی کو دیکھنے کے لیے نہیں، اس کو بتائے بغیر جاؤ، اس کو پتہ نہ چلے۔ آپ اندر جانا اس کی بیٹی کو دیکھنے کے بعد بھائی تمہاری بیٹی ہمیں اس کی شکل بڑی بری ہے، اچھی نہیں لگی، تو نے کتنے لوگوں پہ دل آزاری کی، حرام ہے۔ اور تمہارا گھر اچھا نہیں لگا اس وجہ سے تمہاری بچی کا رشتہ نہیں لے لیتے، حرام ہے۔ آپ ویسے اپنے گھر والے کو لے کے وہاں وزٹ، ویسے خفیہ طور پر وزٹ کریں،
بچی پسند آئے، آپ سے مشورہ کر اس کو قبول کریں، ان کو بتاؤ نہیں بھائی بچی کو دیکھنے کے لیے آئے، کوئی جانور نہیں قربانی کا اس کو دیکھنے کے لیے آئے، یہ کیا کروا رہے ہیں ہم؟ اور پھر گھر بچی کو دیکھنے کے لیے آتے تو گوشانی کو بھی دیکھتے ہیں، واش روم کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارے دوست کی بیٹی کا رشتہ صرف اس لیے جو جناب انہوں نے ریجیکٹ کیا کہ اس کے واش روم چھوٹے تھے، وہ رو پڑا تھا، کالونی کی بات تھا، وہ رو پڑا مجھ سے کہ مولانا یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں ہمیں بتایا ہی غلط کیا ہے، بچی کو دیکھنے کے لیے آئے، نہیں بھائی بچی کو دیکھنے بتا کر نہیں، آپ اپنی والدہ کو بھیجے بتائے بغیر وہ جا کے دیکھ کر آئے اور پسند آئے، ٹھیک ہے آگے دوسری ملاقات کے لیے بتا کے جائیں، پہلی ملاقات بتا کے نہ جایا کریں، تمہاری وجہ سے ہزار بندوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ جس نے بچی کو پالا تعلیم دی ہے، آج آپ جا کے کہیں بچی کی شکل بڑی خراب ہے، تم نے بنائی ہے، تمہارے ابو نے بنائی ہے، یہ شکل و صورت جو نا اللہ کی بنائی ہے کہ یا اس کی اپنی بنائی ہے؟ بھائی کون اپنے بچے کو بری شکل دے دیتا ہے؟ اوپر والے کی طرف سے تقسیم ہے۔ جب ہم کہتے ہیں بچی ہمیں پسند نہیں ہے، ان کی شکل صحیح نہیں ہے، ان کا قد صحیح نہیں ہے، ان کی صحت صحیح، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رشتہ لینے کے لیے جائیں تو پہلے مطلب بتا کے مت جایا کریں، بھائی کسی خفیہ طریقے سے وزٹ کریں اور بچی کے بارے میں جانکاری لیں، دوسری ملاقات میں بتا کے جائیں کہ بچی پسند آئی ہے تو رشتے کو طے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ اوپر ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔